السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 169 سے 174 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، کچھ ان میں سے نیکوکار تھے اور کچھ ان کے سوا یعنی بدکار تھے۔ ان میں نیک آدمی بھی تھے اور بدکار بھی تھے، بد آدمی بھی تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ سورۃ الجن میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ بے شک ہم میں نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی، یہ نیک کے علاوہ بد بھی ہیں، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی آزمائش کرتے رہے، یہودیوں کی یعنی خوشحالی بھی دے کر اور تنگ دستی بھی دے کر، ترغیب و ترہیب سے اور عافیت و مصیبت سے بھی، لعلہم یرجعون، کس لیے اللہ ان کی آزمائش کرتے رہے، کبھی خوش دے کر، خوشحالی دے کر، کبھی تنگ دستی دے کر، کبھی ڈرا کر، کبھی محبت سے، کبھی عافیتیں دے کر، مصیبتیں دے کر اللہ آزماتا رہا، کس لیے؟ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں اور ہمارے بن جائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الادنى، پھر ان کے بعد ناخلف اور ان کے قائم مقام ہوئے، ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، اور یہ بے تأمل اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
کہ یہ اس دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نسل کے بعد جس میں نیک اور بد ہر قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگ آئے جن میں کوئی خیر و بھلائی نہیں تھی، کوئی بھی خیر و بھلائی نہیں تھی، حالانکہ وہ کتاب یعنی تورات کے وارث بنے ہوئے تھے، کتاب ان کو دی گئی تھی تورات۔ امام مجاہد آیت کریمہ یاخذون عرض هذا الادنی، یہ بے تأمل اس دنیائے دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا کی جو چیز بھی نظر آتی ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، اور اس کے باوجود وہ مغفرت کی تمنا رکھتے ہیں۔ وہ لے لیتے ہیں، دنیا دنی کا مال متاع لے لیتے ہیں، چاہے وہ حرام ہو یا حلال ہو، ہر طرح سے مال و متاع کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور پھر یہ خیال بھی ان کے دل میں رہتا ہے، اور وہ یہ بھی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ ان کے سامنے ویسا ہی مال آ جائے تو وہ اسے دوبارہ لے لیں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ لوگ انتہائی ناخلف ہیں، حالانکہ یہ اپنے انبیاء اور رسولوں کے بعد کتاب کے وارث بھی بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا وارث بنایا اور ان سے عہد و پیمان بھی لیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، ان قریب وہ گمراہی کی سزا سے دوچار کیے جائیں گے۔ یہاں ارشاد الہی ہے یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا رکھی ہیں اور اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں، کوئی بات انہیں اس سے نہیں روک سکتی، اس مال کو لینے سے کوئی بات بھی، کوئی نصیحت بھی ان کو نہیں روک سکتی۔ دنیا کی کوئی چیز بھی جب ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو کھا لیتے ہیں اور قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا صدی نے فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف سے ودرسوا ما فی کے بارے میں کہا ہے کہ یہودی اپنے جس شخص کو بھی قاضی یا جج مقرر کرتے تو وہ رشوت لینے لگ جاتا تھا، اور ان کے کچھ اچھے لوگوں نے جمع ہو کر یہ عہد و پیمان کیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی ان ججوں اور لوگوں نے مقرر کیا کہ رشوت لینے لگ جاتا تھا، ان کے کچھ اچھے لوگوں نے جمع ہو کر یہ عہد و پیمان کیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے اور ہرگز رشوت نہیں لیں گے، لیکن ان میں سے جب بھی کسی کو منصب قضا پر فائز کیا جاتا یعنی جج بنایا جاتا تو وہ بھی رشوت لینے لگ جاتا تھا، اور جب اس سے پوچھا جاتا کہ کیا بات ہے تم نے بھی رشوت یعنی لینی شروع کر دی، تو وہ کہتا کہ ہاں میں رشوت لیتا ہوں لیکن مجھے معاف کر دیا جائے گا، مجھے اللہ معاف کر دے گا اور مجھے بخش دے گا۔ تو باقی بنی اسرائیل اس پر لان تان کرتے، اور جب وہ مر جاتا یا اسے معزول کر دیا جاتا، اس عہدے سے اس منصب سے ہٹا دیا جاتا اور اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا جاتا جو پہلے پر رشوت کی وجہ سے تان کیا کرتا تھا، کسی اور کو مقرر کر دیا جاتا، اس منصب پر قاضی بنا دیا جاتا، تو جو پہلے رشوت لینے کی وجہ سے تان کیا کرتا تھا تو وہ بھی رشوت لینے لگ جاتا، یعنی جس کو جو رشوت لیا کرتا تھا قاضی، اس پر جب لان تان کی جاتی اور کہا جاتا کہ تم رشوت کیوں لے رہے ہو، تو وہ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کچھ نہیں۔ تو جو لوگ اس کے اوپر پھر تان کرتے تھے کہ تم رشوت لیتے ہو، جب وہ مر جاتا قاضی یا پھر اس کو منصب سے ہٹا دیا جاتا، قاضی سے اٹھا کر دوسرا قاضی بنا دیا جاتا، تو وہ جو دوسرا قاضی تھا جو پہلے والے قاضی پر تان کیا کرتا تھا، اب وہ بھی رشوت لینے لگ جاتا۔ اللہ اکبر۔
اور وہ کہتا کہ اگر دوسرے لوگوں کے پاس یہ دنیاوی مال آتا تو انہوں نے بھی تو اس مال کو لے ہی لینا تھا، میں نے لے لیا تو کیا ہوا۔ اللہ ہم سب کو بچائے رشوت سے اور بری باتوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منفی طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے تو یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ آل عمران میں، آپ نے پڑھا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا، عہد لیا کہ اس میں جو بھی کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو مت چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس سے پشت پھینک دیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا، یعنی نہیں مانا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے لگے۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں بہت برا ہے۔ ابن جریج نے حضرت ابن عباس سے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ ان گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید تو رکھتے ہیں جن کا یہ ارتکاب کرتے ہیں، جو یہ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور ان سے توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بے پایہ اجر و ثواب کی ترغیب دیتے ہوئے اپنے دردناک عذاب سے ڈراتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میرا ثواب اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جو حرام کاموں سے بچتا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو ترک کر دیا اور جو اپنے رب تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے پاس موجود نعمتوں کے بدلے دنیا کے مال کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے جو انہیں اس بے وقوفی اور حماقت سے روکتی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، جو انہیں اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمان الہی ہے والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، یعنی اس کے احکام کو بھی بجا لاتے ہیں اور جس کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور نماز کا بھی التزام کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وقتوں پر رکوع سجدہ ان کا سنت کے مطابق کرتے ہیں، ان کو ہم اجر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نیک کاروں کو، نیکیاں کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا کے معنی ہے کہ جب ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ امام سفیان ثوری نے، اعمش انہوں نے سید سعید بن جبیر اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ فرشتوں نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ قصہ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکی ہیں، اب یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، میں محسوس کر رہی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ غصہ جب ان کا دور ہوا، غصہ دور ہونے کے بعد انہوں نے تختیوں کو بھی اٹھا لیا۔ آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھ چکی ہیں کہ غصہ جب ان کا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہوا، جس وقت وہ کوہ طور سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی قوم نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی، تو آپ کے ہاتھ میں جو تختیاں تھیں آپ نے وہ پھینک دی تھیں اور اپنے بھائی کو مارنے لگے تھے،
تو پھر بعد میں وہ تھوڑے سے جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا مانگی، اور پھر انہوں نے اپنی تختیوں کو اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان احکام کے مطابق عمل کریں جن کے مطابق عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ بات ان پر جو تھے بنی اسرائیل ان پر بہت ہی سخت گزری، اور انہوں نے ان احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ ان کے سر پر سائبان تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور اس سے اقرار کروایا کہ اللہ ہی ان کا رب اور مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی فطرت جبلت پر پیدا فرمایا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ روم میں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیا ہے کیے رہو، جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اسی کو اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے دل کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ جانور کا بچہ تو پورا پیدا ہوتا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کا کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں ایاز بن حمار سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، اور بے شک شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا تھا اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے، آپ کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکال کر انہیں اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ اور اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ والوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اس کو فدیے میں دے سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ جواب دے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کہیں چھوٹا مطالبہ کیا تھا دنیا میں، اور وہ یہ تھا کہ میں نے تجھ سے اس وقت عہد لیا تھا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا، پشت میں تھا، کہ میرے ساتھ شرک مت کرنا، مگر تو نے عہد کو، وعدے کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور تو نے میرے ساتھ شرک کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح نکل گئی، گر گئی جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرما دی۔ پھر انہیں حضرت آدم کے سامنے پیش کیا تو حضرت آدم نے عرض کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمائے، یہ تیری اولاد ہے۔ حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کے آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت ہی پیاری، بہت ہی بھلی معلوم ہوئی، تو حضرت آدم نے عرض کی، یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ آخری امتوں میں سے، تیری اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ عرض کی، یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال اس کی عمر ہوگی۔ عرض کی، کہنے لگے آدم علیہ السلام، اے اللہ میں نے اس کو اپنی عمر میں سے 40 سال دے دیے، یعنی میری عمر میں سے 40 سال آپ اس کو دے دیجئے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر
فوت ہونے کا وقت آیا، پوری ہو گئی، تو ان کے پاس ملک الموت آیا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم نے انکار کر دیا، اسی وجہ سے آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ حضرت آدم بھول گئے، اسی وجہ سے اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے۔ حضرت آدم سے خطا ہو گئی، اسی وجہ سے آپ کی اولاد سے بھی خطا ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے اور کئی سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، واللہ اعلم۔ یہ اور اس طرح کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت یعنی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور اہل جنت اور اہل دوزخ میں فرق کر دیا۔ پھر فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور ان سے ان کی جانوروں کے متعلق اور ان سے ان کی جانوں کے متعلق اقرار کرایا، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ سب بولے کیوں نہیں، بلا ہاں کیوں نہیں، یعنی اللہ نے انہیں اس طرح وجود بخشا کہ وہ اس کی گواہی دے رہے تھے اور زبان حال و قال سے یہ کہہ رہے تھے کیوں نہیں، کیونکہ گواہی کبھی تو قول کے ساتھ ہوتی ہے، مثلا قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے نفسوں پر گواہ ہیں، اور کبھی گواہی زبان حال سے ہوتی ہے، مثلا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ سورۃ النور میں اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کو زیبا نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، یعنی ان کا حال اس بات پر گواہ ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ اس فرمان الہی کی طرح ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ سورۃ العادیات میں اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً وہ خود اس پر گواہ بھی ہے۔ اسی طرح سوال بھی کبھی زبان قال سے اور کبھی زبان حال سے ہوتا ہے، مثلا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ سورۃ الابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا گیا، جو کچھ تم نے مانگا سب کچھ تم کو عنایت کیا گیا۔ اور اس بات کی دلیل کہ اس سے مراد زبان حال کی گواہی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کو ان کے شرک کے بارے میں ان کے خلاف حجت قرار دیا ہے، اور اگر یہ گواہی زبان قال سے ہوتی جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے تو پھر بھی یہ ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے تھی تاکہ اس کے خلاف اسے بطور حجت پیش کیا جا سکتا۔ اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ نبی علیہ السلام کا اس کے بارے میں خبر دینا ہی اس کے بارے میں کافی دلیل ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ تکذیب کرنے والے مشرک تو رسولوں کی پیش کردہ تمام باتوں کی، اس کی بھی اور دوسری باتوں کی بھی تکذیب کرتے ہیں، لیکن اسے تو ان کے خلاف ایک مستقل دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد اقرار توحید سے متعلق ان کی وہ فطرت ہے جس پر ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا، کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ بے شک ہم کو تو اس توحید کی خبر ہی نہیں تھی، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو صرف ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا، تو ہم کو کیوں سزا دی جا رہی ہے، واللہ اعلم۔